اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث فرما رہے تھے کہ قیامت جب واقع ہوگی تو سورج کو قریب لایا جائے گا، مفہوم اس کا ہے، ہر طرف سے سختی ہوگی، لوگ بڑے پریشان ہوں گے، تو کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے، اللہ پاک ان کے دلوں میں کچھ بات ڈال دیں گے کہ یہاں سختی کس طرح ختم ہوئی ہے، چلو چلتے آدم علیہ السلام کے پاس۔ تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اس سے کہیں گے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ حساب و کتاب شروع کر، لوگ بڑے تنگ ہیں۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ایک حکم کی نافرمانی کی۔ آپ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب یہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ بھی انکار کر دیتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے بیٹے کی سفارش کی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چل جاؤ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کرتے ہیں کیونکہ میں نے کچھ قسمیں کھائی تھی جھوٹی وغیرہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، میں نے کچھ گناہ کیے، کچھ کام ایسے کی کہ وہ اللہ پاک کی خفگان کا باعث ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کام نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ہاں آپ لوگ کی سفارش کریں گے۔ تو یہ تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے رسول جب اس کے پاس تو شکایت پیش، تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی دربار میں چلے جائیں گے، اس کے سامنے ایسے حمد اللہ تعالیٰ کی کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسے اللہ پاک کی ایسی تعریف نہیں کی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی مثال قدموں میں گر جائیں گے سجدے کی حالت میں، اور ایسے اللہ پاک کی تسبیح کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ پاک اسے فرماتے کہ اٹھ میرے حبیب، اٹھو، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتے ہو، سوال کر کے میں تجھے عطا کر دوں، شفاعت کر کے میں تیری شفاعت قبول کروں۔ تو اللہ کے رسول سر اٹھائیں گے، کیا کہ اللہ کے رسول میری امت تمام کی تمام یہ کرام نفسی نفسی بولیں گے، اللہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، اپنی جان کی پرواہ ہے، صرف اللہ کے رسول جو ہمارے آخری پیغمبر ہیں وہ امتی امتی کہیں گے۔ یہ ایسے ذات ہیں قسم خدا کی کہ اس کو پتہ تھا کہ میرے نواسے کربلا میں شہید ہوں گے، لیکن اس لیے اپنے نواسے کے لیے دعا نہیں کی بلکہ اس امت کے لیے۔ آج ہم امت کہاں پر کیسے اعمال کر رہے ہیں، روزانہ اللہ کے رسول کو ہم خفا کر رہے ہیں، روزانہ ہمارے اندر سے سنت کا جنازہ اٹھ رہا ہے، روزانہ ہم سنت کی پامالیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول قبر میں زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ پیر اور جمعرات کے دن پوری امت کے اعمال اللہ کے رسول کے ہاں پیش ہوتے ہیں، وہ کیسے پریشان ہوں گے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول قیامت کے دن ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے امتی بول رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کی سنت پر روزانہ قدم رکھ کر آگے جا رہے ہیں۔ سنت کی کوئی پرواہ نہیں، سنت کی پرواہ کرتے ہوئے اللہ پاک آپ کو جنت عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں گے تو امتی امتی بولیں کہ یا اللہ میری امت جو جہنم، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ پاک کہ جاؤ جہنم میں جاؤ، اور اس امتی کو نکال کے جس کے دل میں کھجور کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ اللہ کے رسول جائیں گے اور ایک ایک کو چن کر خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول پھر اللہ کے سامنے گر جائیں گے، اللہ پھر فرمائیں گے کیا پوچھتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ میری امت۔ پھر بولے گا، اللہ کہتے ہیں جاؤ جس کے دل میں رائے برابر کی ایمان اس کو لے آؤ۔ وہ پھر جائے گا اور لاکھوں تعداد میں ہمارے مسلمان امت جو ہم بے غیرت آج کر رہے ہیں، اس کو اٹھا کر جنت میں لے جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول گر پڑیں گے سجدے میں، اللہ کہتے ہیں اٹھو، کیا چاہتے ہیں میرے محبوب؟ کہتے ہیں امتی۔ قسم خدا کی ایسے حدیث، ایسے مشفق پیغمبر ہمیں ملے، ایسے مشفق پیغمبر، اس پیغمبر کا ہم روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے لیے شکرانہ کرنا چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ گناہ، گانے بجانے، فضول بکواسات، گالیاں، ایک دوسرے کو نسبت کے تانے دینا، سنت کی پامالیاں کرنا۔ ہمارے پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ جس دل میں رائے کے برابر تو اس رائے کے برابر ادنا ذرے کے برابر ایمان اس کو نکال لو۔ وہ پھر نکالے گا لاکھوں تعداد میں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پھر گر پڑیں گے، اے اللہ کے رسول کی جس نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا اس کا کیا ہوگا؟ اللہ قسم کھائیں گے، میرے عظمت کی قسم،
میرے جلال کی قسم، میرے کبریائی کی قسم کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا ان سب کو میں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں. یہ کس کی بل بوتے پر؟ یہ آپ اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بل بوتے پر تمام کے تمام مسلمانوں کو جنت مل جائے گا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ قسم خدا کی. یہ پیغمبر قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے گر گڑائے گا، آپ کی وکالت کرے گا. ہم پیغمبر، قسم خدا کی، اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول نے ہم سے نظر ہٹا دی، جہنم تو ہمارے ہے ہی. قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول ہم سے ہو کہ میں اس کو نہیں پہچانتا، اسی ٹائم آپ کے لیے جہنم ہے. آپ جنت کا تصور مت کرو کہ مجھے جنت مل جائے گی. اول کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں فلاں بندی کو نہیں جانتا، بس یہ وہاں پر آپ کے لیے جہنم بن گئی. اللہ کے رسول کے واسطے آپ جنت میں جاؤ گے. اس کی سفارش کے بغیر ایک امتی بھی جنت نہیں جا سکتا. تو ایسے اعمال کرو، ایسی سنت پر عمل کرو کہ اللہ کے رسول کیا ہوتے ہیں خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.